میں یہاں آپ حضرات کے سامنے موجود ہوں، اس علاقے کا بلکہ اس صوبے کا یہ میرا پہلا سفر ہے، اور رات کوئی تقریباً 2 بجے کے قریب دیوبند سے نکلا، دہلی پہنچے اور وہاں سے پھر فلائٹ کے ذریعے یہاں پہنچے۔ 2 بجے سے پہلے اس فکر میں گزر گیا وقت کہ گاڑی آنے والی ہے، اور 2 بجے کے بعد اس فکر میں گزر گیا کہ جہاز چلنے والا ہے، تو سونا نہیں ہوا۔ تو اس کا اثر اگر آپ محسوس کر رہے ہوں تو میں معذرت چاہوں گا۔ جو قرآن کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں اللہ کا رسول ہوں جو تم سب کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہے، دیگر انبیاء کی طرح نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا بنو اسرائیل کی طرف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رسول بنا کر بھیجا گیا بنو اسرائیل کی طرف، اور جو لوگ حضرت عیسیٰ کی رسالت پر ایمان لائے وہ عیسائی کہلائے، اور جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی رسالت کو مسترد کر دیا اور حضرت موسیٰ پر بدستور ایمان رکھا وہ یہودی کہلائے۔ یہ تمام کے تمام انبیاء ایک خاص قوم یا خاص علاقے کی طرف بھیجے گئے تھے، اور قرآن کا اعلان ہے کہ دنیا میں ہر قوم کے یہاں انبیاء آئے ہیں۔ کچھ قوموں کے انبیاء کے نام ہمیں معلوم ہیں اور کچھ کے نام ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ اس ملک میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یقیناً انبیاء بھیجے ہوں گے، وہ کون ہیں، کہاں ہیں، تصدیق کے ساتھ، یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا۔ کچھ علاقوں میں بہت سے بزرگوں کو مکاشفہ ہوا کہ بھئی یہاں انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں، یا فلاں جگہ فلاں نبی کی قبر ہے، تو ایسی جگہوں کے بارے میں جو اسلام کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ لا نصدق ولا نکذب، نہ تو ہم تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں، یعنی اس بات کا امکان بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ قبریں انبیاء علیہ السلام کی ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہوں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ بہت سی جگہوں پر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے، جیسے کہ رسول اکرم علیہ السلام کا بال مبارک۔ میں ابھی کچھ دن پہلے مدینہ منورہ میں تھا، اور وہاں ایک صاحب کے یہاں جانا ہوا، تو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا منہ مبارک مجھے دکھایا سند متصل کے ساتھ۔ وہ سند کیسی تھی؟ وہ چھپی ہوئی سند تھی، ان کو کس نے دیا، ان کو کس نے دیا، اور یہاں تک کہ تابعین، تبع تابعین، پھر تابعین اور صحابہ کا نام۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے وہ بال چلا تھا اور اہل مدینہ تک وہ پہنچا ہے۔ اس بال کی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں زیارت کی، بلکہ یہاں تک توفیق ہوئی کہ اس بال میں کو جس عطر میں ڈبویا گیا تھا ان صاحب نے وہ عطر بھی دیا ماشاءاللہ تھوڑا سا، تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو ان کے بارے میں بھی جو ہمارا امت کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ لا نصدق ولا نکذب، کہ ہم نہ تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں۔ حسن ظن یہ ہے کہ اس بات کا غالب گمان یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نسبت ہے یہ صحیح ہو۔ تو بہرحال انبیاء علیہ السلام ہر علاقے میں آئے ہیں، ہر قوم میں آئے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ رسالت عام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی رسالت کسی ایک خاص قبیلے کی طرف ہے یا خاص علاقے کی طرف ہے کہ وہ صرف جزیرۃ العرب کے رسول ہوں، یا صرف قریش کے رسول ہوں، یا صرف ایک خاص وقت کے لیے رسول ہوں۔ نہیں، الیکم جمیعا، الیکم جمیعا کا مطلب یہ ہے کہ تمام کے تمام لوگ، وہ چاہے مشرق کے باشندے ہوں یا مغرب کے، وہ اردو بولنے والے ہوں یا انگریزی، وہ فارسی بولنے والے ہوں یا فرینچ، وہ کوئی بھی زبان بولنے والے ہوں۔ اب جب رسول اکرم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے تو آپ کی رسالت ہی تمام لوگوں کے لیے رسالت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہی ایمان لانا اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تمام انبیاء کو مانتا ہوں،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استثناء کر دے العیاذ باللہ، تو اس کا ایمان اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ ایک شخص یہ کہے کہ میں رسول اکرم کو بھی مانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کے بعد ایک اور نبی کا لاحقہ لگا دے کہ میں فلاں کو بھی مانتا ہوں، تو اس شخص کا ایمان بھی اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ قابل قبول اس کا ایمان ہے جو تمام انبیاء کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم علیہ السلام تک ان پر ایمان لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے عام ہونے کا قائل ہو، یعنی آپ کی رسالت سب کے لیے۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سب کے لیے ہے، تو آپ کا رحمت للعالمین ہونا بھی سب کے لیے ہے، آپ کی رحمت بھی سب کے لیے ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ رسالت تو سب کے لیے ہو لیکن رحمت کسی ایک خاص طبقے کے لیے ہو، رحمت صرف ان لوگوں کے لیے ہو کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، یا رحمت صرف ان لوگوں کے لیے ہو کہ جو جزیرۃ العرب میں رہتے ہیں، یا رحمت صرف ان لوگوں کے لیے ہو جو عربی زبان بولتے ہیں، یا رحمت صرف ان لوگوں کے لیے ہو کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، یا رحمت صرف ان لوگوں کے لیے ہو کہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف ملا ہے۔ نہیں، جس طرح رسالت سب کے لیے ہے، رحمت بھی سب کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو مسترد کر دیا۔ مطلب یہ ہے رحمت للعالمین کا، عالمین میں تمام عالم شامل ہے، حتیٰ کہ چرند پرند بھی شامل ہیں، وہ جاندار بھی شامل ہیں کہ جن میں عقل نہیں ہے، وہ جاندار بھی شامل ہے کہ جن میں شعور نہیں ہے، وہ جاندار بھی شامل ہے کہ جن میں اس طرح جن میں علم کے اضافہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ انسان کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، رحمت ان سب کو عام ہے۔ تو جس طرح رسالت عام ہے، رحمت بھی عام ہے، اور رحمت عام ہے تو محبت بھی عام ہے، اور یہی دراصل اس امت کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر اور آپ کے لائے ہوئے میسج پر ایمان لائے ہیں، ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی لائے ہوئے قرآن کریم کو پڑھنے والے اور اس پر ایمان لانے والے ہیں، تو پھر جو اوصاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے، اس امت سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ اعلیٰ درجے پر نہ صحیح لیکن کسی نہ کسی درجے پر ان اوصاف کو اختیار کرنا پڑے گا، اور وہ وصف کیا ہے؟ رحمت کا اور محبت کا۔ یہ یاد رکھیے کہ ہم اگر ایسے ملک میں رہتے ہوں کہ جہاں ہماری تعداد کم ہے، اقلیت میں ہے، تو ہم میں کا ہر انسان داعی ہے، بائی ڈیفالٹ داعی ہے۔ آپ اپنے آپ کو مانیں یا نہ مانیں، آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عام ہو۔ اب وہ پیغام کیسے عام ہوگا؟ وہ اس طریقے سے کہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹس یہ ہے کہ وہ رحمت للعالمین تھے اور آپ کی محبت سب کے لیے، تو ہمارا بھی اسٹیٹس یہ ہے کہ ہمارے ذریعے رحمت عام ہو اور محبت عام ہو۔ اگر ہم ان دو چیزوں پر عمل نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان ہونے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر ہونے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہونے کا اور آپ کے دین کے داعی ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ رحمت بھی دکھلانی پڑے گی اور محبت بھی دکھلانی پڑے گی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں، وہ سامنے والا جب رحمت دکھلائے گا تو ہم دکھلائیں گے، اور سامنے والا محبت دکھلائے گا تو ہم دکھلائیں گے۔ تو پھر رحمت کا کیا مطلب ہوا؟ یہ جو ٹٹ فور ٹیٹ والا معاملہ ہے، یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی والا معاملہ ہے، یہ جو یکسانیت والا معاملہ ہے کہ سامنے والا اگر غلط کرے گا تو ہم بھی غلط کریں گے، سامنے والا سختی کرے گا تو ہم بھی سختی کریں گے، تو پھر اس کو رحمت للعالمین ہونا نہیں کہا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ معاملہ اور یہ رویہ ہوتا تو پھر آپ علیہ السلام مدینے کے منافقین کو برداشت نہ کرتے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ایک ایک منافق کا ذکر تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک منافق کو جانتے تھے، ایک ایک منافق کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا، یہاں تک کہ وفات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ابن الیمان کو 12 منافقوں کے بارے میں بتا دیا تھا کہ یہ اس امت کے منافق ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ
یہ دیکھتے تھے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں یا نہیں. اگر کسی کا انتقال ہوتا تھا, اگر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز جنازہ میں شریک ہوتے, اور اگر حضرت حذیفہ نے نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے تو حضرت عمر بھی نماز جنازہ نہیں پڑھتے, اس شک میں کہ کہیں یہ شخص جس کا انتقال ہوا ہے منافق نہ ہو. اس سے یہ ثابت ہوا کہ 12 منافقین میں سے کچھ منافقین ایسے بھی تھے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر کے زمانے تک زندہ رہے, لیکن حضرت عمر کہ جن کی تلوار ایک دم نکل جایا کرتی تھی اور جو ایک دم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے تھے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس شخص کا سر قلم کر دوں, جب خلیفہ بنے اور مکمل اختیار آیا اور یہ معلوم تھا کہ منافقین ہیں اور یہ پتہ چل سکتا تھا حضرت حذیفہ سے کہ کون کون منافقین ہیں, اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان منافقین کو سزا نہیں دی بلکہ ان کے ان حقوق کا احترام کیا کہ جو حقوق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دے کر گئے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین کا جو حق ادا کیا ہے, اس حق کے تحت صرف وہ لوگ شامل نہیں تھے کہ جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا, وہ لوگ بھی شامل تھے کہ جنہوں نے آپ کے کلمے کو مسترد کر دیا, اور وہ لوگ بھی شامل تھے کہ جنہوں نے جھوٹ بول کر آپ کا کلمہ پڑھا لیکن دل میں نفاق تھا اور کفر تھا. اس لیے جب ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو پھر ہمیں بھی ایسے رویے کا اظہار کرنا پڑے گا کہ جن رویوں سے رحمت اور محبت چھلکتا ہو, جن رویوں سے رحمت اور محبت ٹپکتی ہو. لیکن یہاں ایک سوال ہوتا ہے, وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رحمت للعالمین تھے تو پھر لڑ کر تلوار کے زور پر ایک بڑی تعداد کو اسلام میں داخل کیسے کر لیا, اور یہ بھی کہہ دیا کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ, کہ مجھے تو حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلمہ پڑھ لیں. تو اگر رحمت للعالمین تھے تو لڑ کر تو کلمہ نہیں تھوپا جاتا, اگر رحمت للعالمین تھے تو تلوار کے زور پر تو اپنے دین میں داخل نہیں کیا جاتا. رحمت للعالمین ہونے کا تو مطلب یہ ہے کہ محبت کے ذریعے دین کا پیغام عام کیا جائے. یہاں تلوار کے ذریعے دین کا پیغام عام ہوا ہے, حدیث صحیح ہے, مسلم میں بھی ہے, بخاری میں بھی ہے. یہ بہت مشہور اعتراض ہے. اس کا جواب جو علماء نے دیا ہے وہ بڑے واضح انداز سے دیا ہے, اور یہ یاد رکھیے کہ حدیثوں کو, آیتوں کو سمجھنے کا ایک اصول ہے, بلکہ دنیا کی ہر کتاب کو سمجھنے کا ایک ہی اصول ہے, اور وہ اصول یہ ہے کہ آپ سیاق و سباق کو, کانٹیکسٹ کو سامنے رکھیں گے. پانی اگر ہو تو تھوڑا سا. سیاق و سباق کو آپ سامنے رکھیں گے. ایک موقع پر اسلام کے خلاف اس تعلق سے اعتراضات ہوئے, اور میں نے ایک ویڈیو میں یہ بات کہی کہ بھائی اگر واقعی اسلام کے خلاف تشدد کا اعتراض ہو سکتا ہے کچھ آیتوں اور حدیثوں کو بنیاد بنا کر, تو ہم تو ریسیپی کی کتاب سے بھی دہشت گردی ثابت کر سکتے ہیں. ریسیپی کی کتاب ہوتی ہے جس میں ریسیپی لکھی ہوتی ہے, کھانے کی ترکیبیں لکھی ہوتی ہیں کہ نہاری ایسی بنے گی اور بہاری کباب ایسے بنیں گے اور بنگالی رسگلے ایسے بنیں گے, وہ سب اس میں لکھا ہوتا ہے. آپ وہاں سے بھی دہشت گردی ثابت کر سکتے ہیں, بس سیاق اور سباق کو کاٹنا ہے. تو جس کتاب کا مقصد کھانے کی ترکیبیں بتانا ہے, اس کتاب سے بہت آسانی کے ساتھ قتل و تشدد کو ثابت کیا جا سکتا ہے اگر اصول کو درکنار کر دیا جائے. تو اصول ہر کتاب کا ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ سیاق و سباق کو سامنے رکھ کر بات کریں گے. اسی طریقے سے ایک موضوع پر جو الگ الگ احادیث آئی ہیں اور ایک موضوع پر جو الگ الگ آیات آئی ہیں, ان سب کو سامنے رکھ کر بات کریں گے. تو یہ حدیث جو آئی امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ, کیا صرف یہی ایک حدیث ہے؟ کیا قرآن کی کوئی آیت اس تعلق سے موجود نہیں ہے؟ قرآن کی آیتیں بھی ہیں, حدیثیں بھی ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا منہج بھی ہے, سیرت بھی ہے, اور سیرت نے یہ ریکارڈ کر کے دے دیا کہ کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حدیث پر عمل کیا اور کس موقع پر کس آیت پر عمل کیا. پوری ایک ترتیب ہمارے سامنے موجود ہے. مثلاً اگر دو ملک ہوں, ایک ملک مسلمانوں کا ہو, دوسرا ملک مسلمانوں کے دشمنوں کا ہو, تو اس تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ یہ دیا کہ سب سے پہلے کوشش دونوں ملکوں کو یہ کرنی ہے کہ امن کا معاہدہ ہو. جنگ پہلا
طریقہ نہیں ہے، امن پہلا طریقہ ہے، امن پہلا راستہ ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ امن کے لیے تیار ہیں تو آپ بھی امن کے لیے تیار ہو جائیے، امن کے لیے جھک جائیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہ جو توکل کا حکم ہے یہ اس لیے ہے کہ جب انسان یا دو قومیں یا دو افراد معاہدہ کرتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے حالت جنگ میں ہیں تو کچھ اندیشے رہتے ہیں، کچھ خیالات رہتے ہیں کہ کبھی اگلا بندہ کہیں یہ معاہدہ توڑ نہ دے، اگلی قوم یہ معاہدہ توڑ نہ دے، کہیں یہ پیچھے سے حملہ نہ کر دیں، چھپ کر وار نہ کر دیں، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر جہاں امن کے معاہدے کی تلقین کی جا رہی ہے بلکہ حکم دیا جا رہا ہے، وہاں توکل کی تعلیم دے دی، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جو سارے اندیشے ہیں ان کو سائیڈ میں رکھ دیجئے، یہ جو دل میں خیالات آ رہے ہیں ان کو سائیڈ میں رکھ دیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کیجئے، چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ امن کا معاہدہ ہو۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ آیت دو افراد کے لیے بھی ہے اور دو اقوام کے لیے بھی ہے۔ امت محمدیہ بحیثیت قوم کے معاہدہ کرے گی، یہ حق نہیں ہوگا کہ کسی فرد کو کہ پوری امت کی طرف سے اٹھے اور معاہدہ توڑ دے یا معاہدہ کر لے۔ تو پہلی آیت ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ تصور کیجئے کہ ایک مسلم ملک ہے کہ جہاں پر اسلام کا نظام رائج ہے، اس ملک میں کوئی شخص جو اسلام کا کلمہ نہیں پڑھتا وہ آنا چاہتا ہے، وہ ویزا لے کر آنا چاہتا ہے، تو قرآن نے اس کا بھی حکم دیا کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے امن طلب کرے، یعنی ویزا مانگے کہ میرے پاسپورٹ پر آپ اپنی حکومت کا ویزا لگا دیں، فَأَجِرْهُ، تو ویزا دیجئے، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ اس کا مقصد کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ جب اس شخص کو ویزا ملے گا، یہ آئے گا تو اللہ کے کلام کو سننے کی توفیق تو ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے ملک میں اذان نہ ہوتی ہو سکتا ہے کہ اس کے ملک میں قرآن کریم نہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ملک میں مسلمان نہ ہو، مساجد نہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ملک میں علماء اور حفاظ نہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے یہ مناسب رہے گا کہ وہ ایسی جگہوں پر جائے کہ جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، جہاں اذانیں بلند ہو رہی ہیں، جہاں نمازیں قائم ہو رہی ہیں، جہاں علماء ہیں، حفاظ ہیں، جہاں اسلامی اخلاق ہے، جہاں اسلامی ماحول ہے۔ جب وہ دیکھے گا تو وہ سمجھے گا کہ دین محمدی کیا ہے، جب وہ دیکھے گا تو سمجھے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے۔ حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے۔ یہاں رک کر میں ایک آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، یہ ایک علمی بات ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ اس بڑے مجمع میں بہت سے علماء بھی ہیں، اور یہ بات صرف علماء کے لیے نہیں ہے بلکہ غیر علماء کے لیے بھی ہے، سبھی کے لیے ہے۔ ہماری تاریخ میں ایک فرقہ گزرا ہے معتزلہ کا۔ معتزلہ اس بات کے قائل تھے کہ اللہ کا کلام مخلوق ہے، کریٹڈ ہے، اللہ کا کلام اس کی صفت نہیں ہے۔ یہ معتزلہ کا موقف تھا۔ اور یہ یاد رکھیے، ہمارے ایک استاد تھے نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا مفتی سعید پالنپوری، ان کا ابھی چند سال پہلے انتقال ہوا۔ وہ ایک بات کہتے تھے اور بالکل حرف بحرف صحیح، وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر ایک مرتبہ امت میں کوئی فرقہ جنم لے لے تو اس کے اثرات ہمیشہ باقی رہتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مکمل ختم ہو جائے۔ تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معتزلہ جو آج سے 1200-1300 سال پہلے تھے وہ مکمل ختم ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ معتزلہ کے اثرات آج بھی باقی ہیں، اسی کو ہم جدید اعتزال بولتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس اعتزال جدید کا شکار ہیں، یہ کسی دوسرے وقت کا موضوع ہے، لیکن یہاں یہ بتانا ہے کہ معتزلہ کا موقف یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام، کلام اللہ مخلوق ہے، کریٹڈ ہے، یہ اللہ کی صفت نہیں ہے۔ جبکہ اہل سنہ والجماعہ کا موقف یہ ہے کہ اللہ کا کلام کریٹڈ نہیں ہے، اللہ نے اپنے کلام کو کریٹ نہیں کیا، اللہ نے اپنے کلام کو خلق نہیں کیا، اس نے اپنے کلام کو پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ اپنی صفات کو پیدا نہیں کرتا، چونکہ اگر اللہ کی صفات مخلوق ہو تو پھر اللہ کو بھی مخلوق ماننا پڑے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب صفت مخلوق ہے تو موصوف بھی مخلوق، اگر صفت مخلوق ہوگی تو موصوف بھی مخلوق، اور اللہ کی صفت کلام اللہ اگر اس کو کریٹڈ مان لیا تو پھر اللہ کو بھی مخلوق ماننا پڑے گا، اور جو مخلوق ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ کی کوئی بھی صفت مخلوق نہیں ہے، اور قرآن جو کہ کلام اللہ ہے یہ بھی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اس آیت سے معتزلہ نے یہ استدلال کیا
کہ حتی یسمع کلام اللہ، جو چیز سنی جاتی ہے، جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ مخلوق ہے۔ ہم نے کوئی آواز سنی وہ مخلوق ہے، ہم نے کسی کی بات سنی وہ مخلوق ہے۔ کوئی بھی آواز آپ سنیں، چاہے وہ انسان کی ہو، وہ جنات کی ہو، وہ جانور کی ہو، وہ کسی بھی طرح کی آواز ہو، وہ مخلوق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت میں وہ آواز تھی، ایک وقت میں وہ آواز نہیں تھی، اور اس کے بعد اس آواز کو پیدا کیا گیا۔ تو اس آیت سے معتزلہ نے استدلال کیا کہ کلام اللہ مسموع یعنی اس کو سنا جاتا ہے، اور جس چیز کو انسان سنے وہ مخلوق ہوتی ہے، لہذا کلام اللہ مخلوق ہے۔ اس کا جواب اہل السنہ والجماعہ نے یہ دیا کہ کلام اللہ دو طرح کے ہیں، ایک کلام لفظی ہے اور ایک کلام نفسی ہے۔ کلام لفظی وہ کلام ہے کہ جس کو ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، جس کو ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں، جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اگر وہ کہیں لکھا ہوا ہو، یہ کلام لفظی ہے۔ اور کلام نفسی، جو انسان کا کلام نفسی وہ ہے کہ جو اس کے ذہن و دماغ میں ہو۔ مثال کے طور پر میں اس وقت آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میرے ذہن میں ایک مضمون ہے، اور اسی طریقے سے اس مضمون کو ادا کرنے کے لیے جو الفاظ ہیں قبل اس کے کہ وہ میری زبان سے ادا ہوں میرے ذہن میں موجود ہیں۔ اگر میں اگلے ایک منٹ میں اپنی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کو اس منٹ میں جاننا چاہوں تو مجھے یہ اختیار نہیں کہ میں جان لوں کہ میں اگلے منٹ میں کون سے الفاظ کا انتخاب کرنے والا ہوں۔ لیکن انسان کو اللہ نے یہ قدرت دی ہے کہ جس سیکنڈ، جس لمحہ اس کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، اسی لمحہ اسی ترتیب کے ساتھ وہ الفاظ اس کے ذہن و دماغ میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ جو ذہن و دماغ میں موجود الفاظ ہیں اس کو کلام نفسی کہا جاتا ہے، یہ انسان کی صفت ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھی کلام نفسی بھی ہے اور اللہ کا کلام لفظی بھی ہے۔ کلام لفظی مخلوق ہے، کلام نفسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے۔ یہ ایک علمی اختلاف ہے، اور یہ اختلاف آج بھی کسی نہ کسی شکل میں باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ حکم دیا کہ اے مسلمانوں، اگر تم صاحب اختیار ہو، اگر تم کسی علاقے کے حاکم ہو، اگر تم کسی علاقے میں حکومت قائم کر چکے ہو، تمہارے ممالک ہیں، تم قطر میں ہو، تم سعودیہ میں ہو، تم کسی بھی مسلم ملک میں ہو، اور وہاں اسلامی نظام ہے، اور وہاں پر کوئی شخص ویزا لے کر آنا چاہتا ہے تو اس کو ویزا دو، تاکہ وہ آ کے دیکھے کہ اسلام کیا ہے، آ کے دیکھے کہ اسلام پر عمل کیسے کیا جاتا ہے، آ کر سنے کہ اذانیں کیسے دی جاتی ہیں، آ کر دیکھے کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے۔ حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلغہ مأمنا، اس کے بعد پھر اس کی جائے امن پر اس کو پہنچا دو۔ کیا مطلب؟ یعنی جب وہ جانا چاہے گا تو اس کو جانے کا راستہ بھی دو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہارے ملک میں آیا، ویزا لے کر آیا، امن سمجھ کر آیا، اور تم نے اس کو گرفتار کر لیا، تم نے اس کو ٹارچر کیا، تم نے اس کو پریشان کیا۔ نہیں، اس کو جائے امن پر لے کر جاؤ۔ ثم ابلغوا مأمنا۔ تو کیا اگر کسی کافر کے لیے، کسی غیر مسلم کے لیے یہ حکم ہوتا کہ تلوار کے زور پر اس کو اسلام میں داخل کرنا ہے، تو یہ تو بہت اچھا موقع تھا کہ ایک آدمی کو باہر سے پکڑ کر لاؤ اور اس کو جیل کی یا تلوار کی دھمکی دو اور اس کو اسلام میں داخل کر لو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ثم ابلغوا مأمنا، اس کو اس کی جائے امن یعنی جہاں سے آیا ہے وہاں سے عزت، احترام اور امن کے ساتھ لے کر جانا ہے۔ یہ ہے دوسرا آپشن۔ تیسرا آپشن ہے سٹیزن شپ کا۔ اس وقت دنیا میں گزشتہ 70-80 سال سے ایک ماحول چل رہا ہے۔ وہ ماحول یہ ہے کہ ایک ملک کے افراد دوسرے ملک میں جا کر سیٹل ہوتے ہیں۔ خصوصاً دوسری جنگ عظیم سے ہجرت کا کانسیپٹ بڑھا ہے۔ آپ یقیناً سنتے ہوں گے کہ مغربی ممالک میں بہت بڑی تعداد میں مسلمان آباد ہیں۔ ان میں 70-80% وہ مسلمان ہیں کہ جو دوسرے ملکوں سے جا کر وہاں آباد ہوئے ہیں۔ ان میں انڈیا سے بھی گئے ہیں، عرب ممالک سے بھی گئے ہیں، بر صغیر کے دوسرے علاقوں سے گئے ہیں، وہاں جا کر آباد ہو گئے، ان کی نیشنلٹی ہو گئی، وہ وہاں رچ بس گئے، وہاں ان کے کام ہیں، ان کی ملازمت ہے، ان کے بچے ہیں، اب وہ وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ یہ جو سٹیزن شپ ان کو دی گئی ہے، کیا اسلام میں اس کا کانسیپٹ ہے؟ بالکل کانسیپٹ موجود ہے۔ اچھا، یہ جو لوگ سٹیزن شپ لے کر وہاں آباد ہوئے ہیں، یا مان لیجئے اس ملک میں کوئی شخص سٹیزن شپ لے کر یہاں آباد ہو، تو جس طریقے سے مقامی افراد کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون کی پاسداری کریں اور ٹیکس دیں، اسی طریقے سے وہ شخص جو یہاں آ کر آباد ہوا ہے، وہ یہاں کام کر رہا ہے، اس کے کاغذات بن گئے، اس کی سٹیزن شپ ہو گئی، اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون کی پاسداری کرے، اسی طرح جیسا کہ مقامی افراد جو نسلوں سے یہاں رہتے آ رہے ہیں وہ قانون کی پاسداری کریں گے، اور وہ بھی ٹیکس دے کہ جس طریقے سے دوسرے افراد ٹیکس دے رہے ہیں۔ اس کا کنٹریبیوشن بھی ملک کی ترقی میں اتنا ہی ہونا چاہیے کہ جتنا کنٹریبیوشن دوسرے لوگوں کا ہے جو نسلوں سے یہاں رہ رہے ہیں۔ یہ ہر ملک کا قاعدہ ہے، ہر ملک کا قانون ہے۔
اس کو ٹیکس لا بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بھی کلیئر کر دیا، فرمایا کہ حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ یہ تیسرا آپشن ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم کسی اسلامی حکومت میں آ کر اپنے دین پر باقی رہتے ہوئے زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کا آپشن یہ ہے کہ وہ جزیہ دے، اور جزیہ دے کر وہ وہاں پر سکونت اختیار کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لہم ما للمسلمین وعلیہم ما علی المسلمین، کہ ایسے لوگوں کے وہی حقوق ہیں جو مسلمانوں کے ہیں، اور ایسے لوگوں کی وہی ذمہ داریاں ہیں جو مسلمانوں کی ہیں، یعنی جو قانون مسلمانوں کا وہی ان کے لیے، اور جو ذمہ داریاں مسلمانوں کی وہی ان کے لیے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ قانون کی پاسداری کریں، مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ ملک کی حفاظت کریں، مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ دشمن کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ ایسے ہی ان لوگوں کی بھی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ملک کی حفاظت کریں، ان لوگوں کی بھی ذمہ داری ہوگی کہ وہ قانون کی پاسداری کریں، ان لوگوں کی بھی ذمہ داری ہوگی کہ وہ امن و امان پھیلائیں۔ یہ ہے تیسرا آپشن کہ امن، اس کے بعد ویزا، اس کے بعد سٹیزن شپ۔ سارے آپشن قرآن میں موجود ہیں، لیکن ذرا تصور کیجئے کہ دو اقوام ہیں، دو ممالک ہیں، اور ایک ملک مسلمانوں کا ہے جہاں اسلام کا نظام، دوسرا ملک دشمنوں کا ہے، مسلمانوں کے دشمن ہیں جو نہ امن چاہتے ہیں، نہ امن قائم کرنا چاہتے ہیں، نہ ویزا لے کر آنا چاہتے ہیں، نہ خاموش بیٹھتے ہیں، وہ کچھ نہیں، یہاں تک کہ مسلمانوں کی طرف سے یعنی مسلم ممالک کی طرف سے کی جانے والی پیشکش کو ٹھکرا دیتے ہیں امن کی۔ تو پھر کیا کیا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ اگر ایک ملک ہے تو اس میں ہر طرح کے قوانین ہوں گے، اس میں یہ قانون بھی ہوگا کہ اگر دشمن حملہ کرے تو کیا کیا جائے۔ اسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ جو میں نے شروع میں آپ کو پڑھ کر سنائی کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، کہ مجھے لوگوں سے، ان لوگوں سے کہ جو نہ امن چاہتے، نہ ویزا لے کر آنا چاہتے، نہ سٹیزن شپ لینا چاہتے، بلکہ وہ اس مسلمانوں کے ملک پر حملہ آور ہیں، ان لوگوں سے قتال کا حکم، قتل کا نہیں، قتال کا حکم دیا گیا، یہاں تک کہ وہ کلمہ پڑھ لیں اور قتال سے رک جائیں۔ قتال اور قتل میں فرق ہے۔ قتل کا مطلب ہے مرڈر کرنا، کسی کو مار دینا، قتال کا مطلب ہے جنگ کرنا۔ جنگ ایک آدمی نہیں کرتا، جنگ دو قومیں کرتی ہیں، جنگ دو فوجیں کرتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی خود ہی جنگ کر رہا ہے۔ ایک آدمی اگر دوسرے کو قتل کرتا ہے تو اس کو قتل کرنا کہا جاتا ہے، قتال کرنا نہیں کہا جاتا۔ حدیث میں قتل کرنے کا لفظ نہیں ہے، قتال کا لفظ ہے، امرت ان اقاتل الناس۔ تو اس پوری تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معصوموں کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو معصوموں کے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ معصوموں کو پروٹیکٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے رحمت للعالمین بنے۔ ہاں اگر کوئی شخص لوگوں کو قتل کرنے پر آمادہ ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو سزا دی جائے گی، اور اسی کا تعلق اس حدیث سے ہے۔ تو میں نے شروع میں کہا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت بھی عام ہے اور رحمت بھی عام ہے۔ اب ہم کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دوسروں تک چلا جائے۔ یہ آپ سوچنا چھوڑ دیجئے کہ بھائی بڑی پریشانی ہو رہی ہے اور بہت نفرت ہے، یہ ہے وہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حالات میں زندگی گزاری اس سے بدتر حالات نہیں ہیں دنیا کے کسی بھی علاقے میں۔ اس سے بدتر حالات جو انبیاء نے گزارے اس سے بدتر حالات نہیں ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے حالات میں رحمت للعالمین کہا گیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایثار اور قربانی اور ہمدردی اور مواسات کا حکم دیا گیا، تو یہ حکم تو پھر ہم سب کے لیے اور رہتی دنیا تک ہر ایک انسان کے لیے ہے۔ اس مواسات کا اظہار کس طریقے سے ہوگا؟ وہ اس طریقے سے ہوگا کہ اگر کوئی شخص اگرچہ وہ غیر مسلم ہے آپ کو اپنی طرف بلائے، مثلا دعوت کرے، تو آپ اس کی دعوت کو قبول کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پر عمل کر کے دکھلایا ہے۔ ایک یہودیہ خاتون تھی، اس نے خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ ابھی جنگ ختم ہوئی ہے اور جن لوگوں سے جنگ ہوئی ہے وہ لوگ قابل اطمینان نہیں ہیں، چونکہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو بھی کچھ دن پہلے، کچھ سال پہلے مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے کر آئے تھے۔ بنو نذیر کے لوگ ہیں، بنو قینقاع کے لوگ ہیں، یہ لوگ مدینہ میں آباد تھے۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کیا،
کیوں جلا وطن کیا؟ چونکہ وہاں بنو نذیر کے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اساسینیٹ کرنے والے تھے. وہ اساسینیشن کا واقعہ بھی سن لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو نذیر کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ اے ابو القاسم، وہ ظاہر ہے کہ مومن نہیں تھے تو رسول اللہ نہیں کہتے تھے، اے ابو القاسم اگر آپ سچے ہیں تو آپ ہمارے کچھ لوگوں سے بات چیت کر لیجئے اور ان کو قائل کر لیجئے، اگر وہ قائل ہو جائیں تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تیار ہو گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے، کہاں بات کرنی ہے اور کس سے بات کرنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے 30 لوگ لے کر آئیں اور ہماری طرف سے 30 لوگ آئیں گے اور ہمارے علاقے میں بات ہوگی، مسجد نبوی میں نہیں، ہمارے علاقے میں بات ہوگی. تو یہ وقت طے ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 30 صحابہ کے ساتھ چلے اور ادھر سے 30 افراد آئے. حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوری طور پر سازش کی اطلاع دے دی کہ جس جگہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھانے کا نظم کیا گیا تھا ایک دیوار کے نیچے، وہاں پر ایک شخص اوپر چڑھ چکا تھا ایک بڑا سا پتھر لے کر کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے موجود ہو تو آپ کے اوپر وہ پتھر گرا دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت واپس لوٹ گئے اور پھر سزا کے طور پر بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا کہ تم یہاں سے نکلو. چونکہ کسی بھی ریاست کے ہیڈ کو اساسینیٹ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کی سازش کرنا. تو بنو نذیر کو وہاں سے جلا وطن کیا گیا اور یہ جا کر آباد ہوئے خیبر میں. اب چند سالوں کے بعد 2-3 سال کے اندر اندر خیبر کا معرکہ ہوا. خیبر میں ان لوگوں کو شکست ہوئی اور یہاں پر ایک یہودیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرنا چاہتی ہے. کوئی اور ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ بھائی تم تو پہلے بھی قتل کا ارادہ کر چکے ہو، تم سے ابھی ہم جنگ سے فارغ ہوئے ہیں، تم شکست خوردہ قوم ہو، تمہاری دعوت کیسے قبول کریں؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فوراً دعوت قبول کر لی. اور یہاں پر بھی یہ لوگ اپنی فطرت سے باز نہیں آئے. وہ عورت ایک بھنا ہوا بکری کا بھنا ہوا گوشت لے کر آئی جس میں اس نے بڑی تعداد میں زہر ملا رکھا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کھانا رکھا گیا. ایک صحابی نے اس کا لقمہ بنایا اور اپنے منہ میں رکھ لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی منہ مبارک میں وہ لقمہ پہنچا لیکن حلق میں نہیں اترا تھا کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے اطلاع دے دی کہ یہ کھانا زہر آلود ہے. وہ صحابی کھا چکے تھے، نگل چکے تھے، لہٰذا زہر نے ان صحابی کے اوپر اثر کیا اور 2-1 دن میں ان صحابی کی شہادت ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اطلاع ہو چکی تھی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو فوراً تھوک دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا، یہودیوں کو، کہ تم اپنی حرکت سے باز نہیں آئے، یہ بتاؤ کہ اس کھانے میں زہر تھا یا نہیں تھا. تو وہ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ہاں اس خاتون نے زہر ملایا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو القاسم، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، اور اگر اللہ کے رسول نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سے چھٹکارا دلا دے گا. اس لیے ہم نے یہ کام کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی ان سے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، لیکن اللہ کا کرنا یہ تھا کہ وہ صحابی کے جنہوں نے گوشت نگل لیا تھا ان کی شہادت ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا، اس لیے اس عورت کو قصاصاً قتل کیا گیا. اب اسلامی قانون اس کے اوپر نافذ ہوا، قصاصاً قتل کیا گیا. یہودیوں کو اس کی سزا نہیں دی گئی کہ تم سارے کے سارے اس سازش میں شریک تھے لہذا سب کو قتل کیا جائے گا، ایسا نہیں ہوا. یہ ہے مواسات کی ایک بہت بڑی مثال کہ ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ اساسینیشن اٹیمپٹ ہوئے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہر مرتبہ معاف کر دیں. یہ ہے وتوکل علی اللہ کا نمونہ، یہ ہے وتوکل علی اللہ کا اظہار کہ اللہ نے حکم دیا ہے امن قائم کرنے کا تو امن قائم کریں گے. جو اندیشے ہیں، خدشے ہیں اور جو خیالات ہیں ان کو درگزر کر دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے مختلف موقع پر اس کا اظہار کیا ہے اور امت کو تعلیم دی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے محلے میں، آپ کے ارد گرد، آپ جہاں کام کرتے ہیں وہاں پر جہاں بھی کوئی غیر مسلم بیمار ہے اور آپ جانتے ہیں اس شخص کو، تو آپ اس کی عیادت کریں. عیادت کرنا اس مریض کا حق ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ ایثار اور ہمدردی کے تحت ہم غیر مسلموں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام پہنچائیں کہ آپ رحمت للعالمین کیسے تھے. ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. تو کچھ دن ہوئے کہ وہ بیمار ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آیا.
اب آپ ذرا تصور کریں کہ یہ مسجد نبوی ہے، یہاں صحابہ کرام موجود ہیں، حضرت انس بن مالک بطور خادم موجود ہیں، اور ایک خادم نہیں، ہر صحابی خادم ہے، اور ہر صحابی جان نثار کرنے کو تیار ہے۔ اس کے باوجود ایک یہودی لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور آپ کی خدمت کرتا ہے۔ اگر اندیشے ہوتے، اگر خوف ہوتا، اگر یہ ہوتا کہ نہیں ان لوگوں پر ٹرسٹ نہیں کرنا ہے، ان لوگوں کو اپنے قریب نہیں لانا ہے، تو کیا وجہ تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس یہودی لڑکے کو مسجد میں آنے کی اجازت دیتے؟ کیا وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے قریب رکھتے؟ اور جب وہ بیمار ہو گیا اور کچھ دن نہیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے اور پریشان ہو کر اس کے گھر گئے اور اس کی عیادت کی۔ وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا اور اس کا آخری وقت چل رہا تھا۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا، گویا کہ وہ اپنے باپ سے اجازت طلب کر رہا ہو کہ اس موقع پر کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لوں۔ نوجوان لڑکا تھا، تو اس نے جب اپنے باپ کو دیکھا تو باپ کا دل پسیج گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس لڑکے کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا ہے، وہ جانتا تھا کہ اس لڑکے پر کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اثر ہوا ہے۔ تو اس نے اشاروں میں اس لڑکے کو اجازت دی اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو کر اس گھر سے نکلے، چونکہ وہ لڑکا کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلق ہو گیا تھا، آنا جانا تھا، خدمت تھی، وہ لڑکا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن گیا تھا۔ آپ روز جزا، روز قیامت اس شخص کے حق میں گواہی دے سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے، لیکن یہ اس لیے ہوا کہ آپ نے اس کی عیادت کی۔ اگر عیادت کے لیے نہ جاتے اور یہ سوچتے کہ بھئی غیر مسلم ہے، میرا کلمہ نہیں پڑھتا، دشمن قوم کا ہے، تو میں کیوں جاؤں اس کی عیادت کرنے کے لیے، تو کیا وہ شخص مسلمان ہوتا؟ کیا وہ شخص صحابی بنتا؟ کیا وہ شخص جنت کا حقدار ہوتا؟ کیا اس شخص کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے سکتے تھے روز جزا؟ وہ رسول اکرم، وہ حضرت ابراہیم اپنے والد کے لیے، اپنے باپ کے لیے گواہی نہیں دے سکتے، چونکہ باپ کفر کی حالت میں مرا تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے حق میں گواہی کیسے دے سکتے تھے؟ لیکن اس نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی کا مستحق ٹھہرا۔ اسی طریقے سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ کوئی غیر مسلم کا انتقال ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر بھی رہبری کی ہے کہ جنازے کا احترام کیا ہے۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہودی کا جنازہ ہے، غیر مسلم کا جنازہ ہے، آپ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ان فیہ لنفسا، کہ یہ بھی تو ایک جان تھی، جس طریقے سے تمہارے اندر جان ہے اس کے اندر بھی ایک محترم جان تھی، وہ جان چلی گئی تو یہ بھی احترام کا مستحق ہے۔ اس لیے اس طریقے سے مختلف طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو، صحابہ کرام کو، صحابہ کرام کے واسطے سے تابعین و تبع تابعین اور ان کے واسطے سے پوری امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ غیر مسلموں سے کس طریقے سے سلوک کرنا ہے، تمام اندیشوں کو سائیڈ لائن کر کے، تمام پریشانیوں کو سائیڈ لائن کر کے، چونکہ رحمت للعالمین ہونے کا تقاضا یہی ہے۔ اگر امتی بننا ہے اور دعویٰ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا، تو ان اوصاف کو اختیار کرنا پڑے گا کہ جو اوصاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری چیز کہ جو رحمت للعالمین کے ضمن میں ہے وہ ہے مجادلہ۔ مجادلہ کے معنی ہے حسن و خوبی کے ساتھ گفتگو کرنا، اپنی بات دوسروں تک پہنچا دینا، ڈائلاگ کرنا۔ جس طریقے سے ہم مختلف معاملات میں ڈائلاگ کرتے ہیں، ہم سماجی معاملات میں ڈائلاگ کرتے ہیں، ہم سیاسی معاملات میں ڈائلاگ کرتے ہیں، ہم ہر طرح کے شادی کیسے ہوگی اور ولیمہ کیسے ہوگا، رخصتی کیسے ہوگی وغیرہ وغیرہ، ہر موقع پر ہمارے یہاں ڈائلاگ ہے۔ تو دین کے معاملات میں بھی ڈائلاگ ہے۔ اسی کو کہا گیا کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ جو بہترین طریقہ ہے اس طریقے سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ڈائلاگ کیجئے، ان سے مجادلہ کیجئے۔ مجادلہ کا مطلب چیخنا چلانا نہیں ہے، مجادلہ کا مطلب ناراض ہونا نہیں ہے، مجادلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا اور آپ سینے چڑھا لیں۔ مجادلے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایک شخص آ کر آپ پر اعتراض کرے، سوال نہیں، اعتراض کرے اور آپ ناراض ہو جائیں۔ ہرگز مجادلے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ مجادلے کا مطلب یہ ہے، حسن و خوبی کے ساتھ مجادلے کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے کو حتی الامکان مطمئن کرنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن کریم کی آیتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھری پڑی ہیں اس انداز سے کہ اللہ نے ایسے دلائل دیے ہیں کہ جس سے انسان بالکل مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن شخص یہ ہے کہ وہ نیوٹرل ہو کر ان آیتوں کو پڑھے اور ان آیتوں کو سمجھے۔ مثال کے طور پر عیسائیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عیسائیوں کو خطاب کرتے ہوئے
کہ مسیح ابن مریم یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں. والمسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم کی حیثیت کیا ہے؟ رسول ہونے کی، اللہ کا بیٹا ہونے کی حیثیت نہیں ہے. اس کے بعد آگے اللہ نے ایک دلیل دی ہے، وہ دلیل یہ ہے کہ مسیح اور ان کی ماں کانا یاکلان الطعام، کھانا کھاتے تھے. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ کھانا کھاتے تھے، اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول تھے اور اللہ کے بیٹے نہیں تھے؟ کھانا کھانا کیسے دلیل بنا؟ یہ ہے قرآن کا اعجاز کہ بس 2-3 لفظوں میں پوری بات کہہ دی. اب جتنے دوسرے فلسفی ہیں وہ کسی ایک دلیل کو دینے کے لیے مشکل فلسفیانہ اصطلاح گڑھیں گے، پھر اس کے بعد صغرا کبرا، فرسٹ پرائمز، سیکنڈ پرائمز، اس کے بعد رزلٹ نکالیں گے اور کہیں گے لو بھائی بات ثابت ہو گئی. قرآن نے ایک لفظ میں کانا یاکلان الطعام. اب ایک شخص جو کھیت میں کام کر رہا ہے، ایک شخص جو لیب میں کام کر رہا ہے، ایک شخص جو میڈیکل فیلڈ کا ہے یا انجینئرنگ کا ہے، ہر آدمی یکساں انداز سے اس آیت کو سمجھ سکتا ہے کہ جو کھانا کھائے گا وہ کھانے کا محتاج ہوگا، جبھی تو کھانا کھائے گا. کھانا اس کی ضرورت ہے، اور جو کسی ضرورت کے اوپر موقوف ہو وہ کبھی بھی خالق نہیں ہو سکتا، چونکہ خالق کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے اوپر موقوف ہو. اللہ کا اگر کوئی بیٹا ہوگا تو وہ بھی خدائی میں شریک ہوگا. جس طریقے سے ایک انسان کا بیٹا انسانیت میں شریک ہے اپنے باپ کے ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص کے یہاں بیٹا ہوا لیکن وہ بیٹا نہیں ہے، انسان نہیں ہے، وہ بکری ہے، بکری کا بچہ ہے. نہیں، وہ بھی انسانی ہے. بیٹا اگر کسی کے یہاں ہوا تو انسانیت میں شریک ہے، انسانیت ہی میں نہیں، جائیداد میں بھی شریک ہے. جائیداد میں نہیں، اوصاف میں بھی، کمالات میں بھی، بلکہ رنگ و نسل میں بھی اور شباہت میں بھی، کتنی ساری چیزوں میں وہ شریک ہے. آپ بہت سی مرتبہ ایک شخص کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا ہے، ایک شخص کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں فلاں قوم کا ہے، ایک شخص کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ فلاں علاقے کا ہے. یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ مشابہت سے پتہ چلتا ہے. تو جب انسانوں میں ہے تو خدا میں بھی ایسے ہی ہوگا. تو اگر خدا کا کوئی بیٹا ہوگا تو خدائی میں شریک ہوگا، وہ خدا کے رحمان ہونے میں بھی شریک ہوگا، خدا کے غفار ہونے میں بھی شریک ہوگا، وہ خدا کے منصف ہونے میں بھی شریک ہوگا، وہ خدا کے خالق ہونے میں بھی شریک ہوگا، وہ ہر چیز میں شریک ہوگا. تو جس طریقے سے خدا کھانے کا محتاج نہیں ہے، ایسے ہی خدا کا بیٹا بھی کھانے کا محتاج نہیں ہوگا. لیکن حضرت عیسیٰ کھانا کھاتے تھے، یعنی کھانے کے محتاج تھے. تو جب وہ محتاج تھے تو خدائی میں شریک نہیں ہو سکتے، اور جب خدائی میں شریک نہیں ہو سکتے تو خدا کے بیٹے بھی نہیں ہو سکتے. اب یہ پوری دلیل کانا یاکلان الطعام، 3 لفظ ہیں، کانا ایک لفظ، یاکلان دوسرا، طعام تیسرا، 3 لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک مضبوط دلیل دے دی. اسی کو آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی کہا جاتا ہے. یہ جو آپ نے کنٹینجنسی کا لفظ 2 مہینے سنا اور رٹ لیا، یہ لفظ موسٹ گوگل ورڈ تھا 2 مہینے پہلے، آپ کو پتا ہوگا. اور بہت سے لوگوں کو تو اسی ڈیبیٹ میں پتا چلا کہ کنٹینجنسی بھی کوئی چیز ہے، یعنی ڈیبیٹ میں تو آ گئے لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ کنٹینجنسی کیا ہے. تو یہ آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی ہے. کیسے؟ کنٹینجنسی کا مطلب ہوتا ہے توقف، ایک چیز کا دوسرے کے اوپر موقوف ہونا. اگر ایک چیز دوسرے کے اوپر موقوف ہے، اس کو بولا جاتا ہے کہ اے از کنٹینجنٹ آن بی، اے بی کے اوپر کنٹینجنٹ ہے. کانا یاکلان الطعام، حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کھانے پر موقوف ہیں، کھانا کھاتے ہیں. جب کھانے پر موقوف ہے اور کھانا مخلوق ہے تو جو چیز مخلوق پر موقوف ہوگی وہ بھی مخلوق ہوگی. اس لیے حضرت عیسیٰ مخلوق ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. یہ ہے آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی. تو دیکھیے، ہم ایک ہی چیز کو، قرآن کی اس آیت کو ہم نے ایک اصطلاح دے دی. اب سب لوگوں کو ایک دم سمجھ میں آنے لگا، لیکن قرآن نے تو بہت آسان کر کے بتایا. اگر میں کسی کھیت میں کام کرنے والے کسان کے سامنے جا کر یہ کہوں کہ یہ آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی ہے تو وہ جاوید اختر کی طرح بغلے جھانکے گا. وہ بھی کہے گا بھائی میں آپ کی زبان نہیں سمجھ پا رہا ہوں، وہ یہی کہے گا نا. لیکن جب میں یہ کہوں گا کہ وہ کھانا کھاتے تھے اور جو کھانا کھاتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، تو ہل چلانے والا کسان، ایک بے پڑھا لکھا انسان بہت آسانی کے ساتھ یہ سمجھ لے گا کہ ہاں بھائی یہ بات بالکل صحیح ہے، معقول ہے، خدا کھانے کا محتاج نہیں ہو سکتا اور جو کھانے کا محتاج ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ بہت ہی آسان الفاظ میں وہ دلائل دے دیتا ہے. اسی کو وجادلہم باللتی ہی احسن کہا جاتا ہے کہ اس طریقے سے مجادلہ کیجئے کہ جو بہترین طریقہ ہو، ہر ایک کے لیے آسان ہو، ہر ایک سمجھ سکتا ہو. اللہ تعالیٰ صرف یہی نہیں، بہت سی جگہوں پر مختلف انداز سے دلیلیں دیتا ہے. دلیل توحید میں وہ یہ کہتا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر کائنات میں، اگر آسمان اور زمین میں ایک خدا کے علاوہ دوسرے بھی معبود ہوتے، ایک خدا کے علاوہ دیگر خدا بھی ہوتے، لفسدتا، تو یہ پورا کا پورا نظام درہم برہم ہو چکا ہوتا.
اب قرآن نے یہاں بات ختم کر دی. ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ہاں بات تو صحیح ہے کہ یہ نظام درہم برہم نہیں ہوا. درہم برہم نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا ایک ہے دو نہیں ہے. چونکہ جہاں دو مختار ہوں گے وہاں دونوں اپنے اختیار کا استعمال کریں گے, اور جب دونوں اپنے اختیار کا استعمال کریں گے تو نظام کولیپس ہو جائے گا. کسی ایک ملک میں دو سربراہ نہیں ہو سکتے, کسی ایک ادارے کے دو محتمم نہیں ہو سکتے, کسی ایک کمپنی کے دو ڈائریکٹر نہیں ہو سکتے, دو پریزیڈنٹ نہیں ہو سکتے, دو سی ای او نہیں ہو سکتے. ایک دکان کے دو مالک ہوں گے تو بھی جھگڑے کا امکان رہتا ہے. مان لیجئے آپ ایک دکان کھولیں اور پارٹنرشپ میں کھولیں, تو دونوں پارٹنرز کو قربانی دینی پڑے گی تبھی پارٹنرشپ باقی رہے گی. وہ قربانی کس چیز کی ہوگی؟ 50% کی. میں نے 50% پیسے ڈالے, میرے 50% شیئرز ہیں. آپ نے 50% پیسے ڈالے, آپ کے 50% شیئرز ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ میرے پیسے تو 50% ہیں لیکن شیئرز میرے 100% ہیں, نہیں, یہ بات نہیں چلنے والی. 50% کی قربانی دینی پڑے گی. کیوں؟ چونکہ آپ نے پیسے 50% ڈالے ہیں. تو جہاں دو ایک لیول پر آ جائیں فوراً قربانی کا کانسیپٹ آ جاتا ہے, فوراً کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تو اگر دو خدا ایک لیول پر ہوں, دو خدا ہوں, خالق ہوں, دو خدا اس کائنات کے کریٹر ہوں, تو کہیں نہ کہیں قربانی دینی پڑے گی. مثال کے طور پر اس بات کا امکان ہوگا کہ مثلا ایک خدا یہ چاہتا تھا کہ ہم یہاں آج اس مسجد میں جمع ہو, اور دوسرا خدا یہ چاہتا تھا کہ نہیں آج نہیں کل جمع ہو. تو اب یا تو ایک کی چلے گی یا دوسرے کی چلے گی. جس کی چلے گی وہی خدا ہے, جس کی نہیں چلی وہ خدا نہیں. سمپل سی بات ہے. بالکل ایسے ہی جیسا کہ دو کمپنی کے یا دو ایک ادارے کے دو پارٹنرز ہیں, ایک دکان کے دو پارٹنرز ہیں. ایک یہ چاہتا ہے کہ تجارت اس طریقے سے چلے اور دوسرا چاہتا ہے کہ اس طریقے سے چلے. تو اگر آپ ایک شخص کی پہلے پارٹنر کی بات مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلا پارٹنر صرف پارٹنر نہیں ہے بلکہ وہ اس کام کا, اس دکان کا, اس کمپنی کا مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہے. اور جو دوسرا ہے وہ مینیجنگ ڈائریکٹر نہیں ہے, وہ خالی پارٹنر ہے. اس کو بولتے ہیں سائلنٹ پارٹنر. اس کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں, سائلنٹ پارٹنر کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں. ایسے ہی اگر دو خدا ہوں اور دونوں ایک ہی چیز کے بارے میں اپوزٹ رائے رکھیں, ایک کہے کہ ہم یہاں جمع ہو اور دوسرا کہ نہیں آج نہیں کل جمع ہو, اور ایک کی بات مان لی جائے ہم یہاں جمع ہو گئے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے کو قربانی دینی پڑی, اپنی بات کو پیچھے کرنا پڑا. اور جس کی بات پیچھے ہو جائے وہ خدا کیسا؟ چونکہ خدا تو وہ ہے جو قادر مطلق ہو, خدا تو وہ ہے جو فعال لما یرید ہو, خدا تو وہ ہے کہ جو چاہے وہ کر دے. یہاں دوسرے پارٹنر نے جو چاہا وہ نہیں کیا, اس نے چاہا تھا کہ ہم کل جمع ہو, کل نہیں آج جمع ہو گئے, تو پھر خدا ایک ہی ہے. تو قرآن نے بہت واضح انداز سے اس آیت میں یہ ثابت کر دیا کہ اللہ اس کائنات کا مالک, اس کائنات کا معبود, اس کائنات کا بنانے والا ایک ہی ہوگا. یہ ایک ایسی عقلی اور فطری دلیل ہے کہ کوئی بھی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا. وہ بھی جو بہت سارے معبود مانتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اوپر والا ایک ہے. کیوں؟ چونکہ یہ ایک ہونا دلیل فطرت ہے, ایک ہونا انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے. ہر انسان یہ مانتا ہے کہ ہے تو ایک ہی. ہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس ایک تک پہنچنے کے راستے بہت سارے ہیں, 10 ہیں, 20 ہیں, 50 ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ راستہ بھی ایک ہے اور ڈائریکٹ راستہ ہے, ہمیں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ مثلا ذرا تصور کیجئے کہ آپ ایک ملک میں رہتے ہو اور اس ملک کے سربراہ کا ڈائریکٹ فون نمبر آپ کے پاس ہو. کوئی بھی ضرورت ہو, آپ نے فون اٹھایا, ہاٹ لائن نمبر ہے, آپ نے نمبر ڈائل کیا, سیدھا سربراہ مملکت نے اور حکومت کے سربراہ نے آپ کا فون اٹھایا, آپ نے کہا میری یہ ضرورت ہے, اس نے کہا ضرورت پوری ہو جائے گی, بات مکمل ہو گئی. وہ شخص بہتر ہے یا ایک شخص کہ جو فون اٹھاتا ہے, پہلے ایک کلرک کو ملاتا ہے, وہ دوسرے کو ملاتا ہے, وہ تیسروں کو ملاتا ہے, وہ چوتھے کو ملاتا ہے, آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوئی, بات ختم ہو گئی, اور اگلے تک کے سربراہ مملکت تک بات پہنچی ہی نہیں, چونکہ راستے میں واسطے اتنے ہیں. تو کون سا شخص بہتر ہے؟ وہ شخص کہ جو ڈائریکٹ فون کرے یا وہ شخص جو واسطہ در واسطہ فون کرے؟ جو ڈائریکٹ فون کرے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بہت آسان انداز میں ان دلائل اور ان مثالوں کے ذریعے بتا دیا کہ توحید ہماری فطرت کی آواز ہے, وحدانیت ہماری فطرت کی اور ہماری ضمیر کی اور ہماری طبیعت کا تقاضا ہے. لیکن جب آپ کسی فلسفی سے پوچھیں کہ مان لیجئے وہ فلسفی اللہ پر اور اللہ کے ایک ہونے پر ایمان رکھتا ہو, اس سے پوچھیں کہ آپ کوئی دلیل دیں گے خدا کے ایک ہونے کی, وہ یہ کہے گا کہ ہاں میرے پاس ایک دلیل ہے. اس دلیل کا نام ہے قیاس استثنائی. اس دلیل کو انگریزی میں کہتے ہیں موڈس پوننس. اب یہ ایک لیٹن کا ورڈ ہے, ایک عربی کا ورڈ ہے. اب پہلے تو میں اس کی تشریح کروں گا کہ موڈس پوننس کیا ہے. قیاس استثنائی کی تعریف یہ ہے کہ قیاس استثنائی میں دو مقدمے ہوتے ہیں, ایک کو مقدم کہا جاتا ہے, ایک کو تالی کہا جاتا ہے. تالی کے باطل ہونے سے مقدم کا باطل ہونا ثابت ہوتا ہے. اب یہ وہ اصطلاحات ہیں کہ جس نے فلسفے اور منطق کی کتابیں پڑھ لی اس کا سمجھ میں آئے گا.
قرآن نے اس طریقے سے دلائل دیے کہ نہ منطق پڑھنے کی ضرورت، نہ فلسفہ پڑھنے کی ضرورت، بس آنکھیں کھولنے اور کان کھولنے کی ضرورت ہے کہ اگر دو خدا ہوتے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا، کائنات کا نظام درہم برہم نہیں ہوا، لہذا خدا دو نہیں ہے، ایک ہے، ہر ایک کے سمجھ میں آ سکتا ہے. یہ ہے وجادلہم باللتی ہی احسن. لیکن اس سے کیا ثابت ہوا؟ قرآن یہ دلائل کیوں دے رہا ہے؟ ہر صفحے پر ہر جگہ قرآن یہ دلائل کیوں دے رہا ہے؟ یہ اس لیے دے رہا ہے تاکہ وہ ہمیں سکھائے کہ ڈائیلاگ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے، ڈائیلاگ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے. کبھی ڈائیلاگ زبان کے ذریعے ہوگا، کبھی عمل کے ذریعے ہوگا، کبھی رویے کے ذریعے ہوگا، اور کبھی باقاعدہ اسٹیج سجا کر ہوگا. ہر طریقے سے ڈائیلاگ ہوتا ہے. تو جو بھی طریقہ جہاں بھی مناسب ہو اس طریقے سے ڈائیلاگ ہونا چاہیے، دلائل دیے جانے چاہیے تاکہ آپ کی بات دوسروں تک پہنچے. اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ایمبیسڈر ہیں، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے داعی ہیں، اور بائی ڈیفالٹ ہم میں ہر ایک آدمی داعی ہے، اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کے نام لیوا ہیں، آپ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانتے ہیں، سیرت کو پڑھے ہوئے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی جو کام کیا وہ کام تھا دعوت کا، وہ کام تھا رحمت کا، وہ کام تھا دوسروں سے محبت کا، وہ کام تھا دوسروں کو اللہ کی رحمت میں لانے کا، وہ کام تھا دوسروں کو اللہ کے راستے پر چلانے کا، وہ کام تھا جنت کے راستہ دکھانے کا. تو پھر ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھلائے ہوئے اس راستے پر چلیں، مواسات بھی کریں اور ڈائیلاگ بھی کریں. تب جا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ورنہ صرف دعویٰ ہی رہے گا، اور دعویٰ بغیر کسی دلیل کے، دعویٰ بغیر کسی دلیل کے قابل قبول نہیں ہے. اس دعوے کی دلیل چاہیے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ سیرت کے اوپر بھی اور آپ کے طریقے کے اوپر بھی عمل ہو. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہاں بہنیں بھی جمع ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی رسالت کا جس طریقے سے اعلان کرتے ہیں، تو آپ کی عمومی رحمت کا بھی اور آپ کی عمومی محبت کا بھی ہم اپنے رویوں اور اپنے الفاظ اور اپنے کلمات سے اعلان کریں. رہی بات اندیشوں کی، رہی بات مسائل کی، وہ دنیا کی کون سی قوم ہے کہ جس کے پاس مسائل نہ ہوں؟ وہ دنیا کے کون سے افراد ہیں کہ جن کے یہاں اندیشے نہ ہوں؟ ذرا مجھے بتائیے کہ اگر آپ ایسی جگہ پر رہ رہے ہوتے کہ جہاں صرف آپ ہی آپ ہوتے، اور آپ کے دائیں اور بائیں اور نیچے اور اوپر ہر جگہ تیل کے کنویں اور ذخیرے ہوتے، تو کیا آپ کے اندیشے ختم ہو چکے ہوتے؟ اندیشے تو تب بھی تھے، مسائل تو تب بھی تھے. اگر ملکی طور پر مسائل نہ ہو تو فیملی کے سطح پر مسائل ہوتے ہیں، فیملی کی سطح پر مسائل نہ ہو تو انفرادی طور پر مسائل ہوتے ہیں. جب اس دنیا میں آئے ہیں تو مسائل لے کر آئے ہیں، اس دنیا میں آئے ہیں تو پرابلمز لے کر آئے ہیں. ہم اس دنیا میں یوٹوپیا میں نہیں آئے ہیں. یوٹوپیا ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ سب بہتر، سب کچھ ایک دم پرفیکٹ، ہر آدمی مالدار، کوئی بیمار نہیں، کوئی مریض نہیں، کوئی پریشانی نہیں، سب نوجوان، سب بالکل ایک دم 100% پرفیکٹ. یہ دنیا یوٹوپیا نہیں ہے. یوٹوپیا کا وعدہ اللہ نے جنت میں کیا ہے کہ بھئی جنت میں جائیں گے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ کوئی اندیشہ ہوگا نہ غم ہوگا. دنیا کے بارے میں یہ وعدہ نہیں کیا کہ نہ تمہیں کوئی اندیشہ ہوگا نہ تمہیں کوئی غم ہوگا، تم میری بات مانو، غم سے بھی بری اور اندیشوں سے بھی بری. نہیں، بلکہ یہ کہہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ امتحان تو انبیاء کا ہوتا ہے، اور پھر ان لوگوں کا جو انبیاء کے طریقے سے قریب ہے، اور پھر ان لوگوں کا جو انبیاء کے ان لوگوں سے قریب ہے جو انبیاء کے راستوں سے قریب ہیں. یعنی جو انبیاء سے قریب ہیں صحابہ، اور جو ان سے قریب ہیں تابعین. جتنے ہم انبیاء سے قریب ہوں گے مسائل اور امتحانات میں اضافہ ہوتا رہے گا. یہ الگ بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تلقین کی ہے کہ ہم یہ دعا مانگتے رہیں کہ اے اللہ ہمیں تو کسی امتحان میں مبتلا نہ کر. یہ دعا اپنی جگہ، لیکن امتحان میں اگر مبتلا ہو گئے، مسائل کا اگر شکار ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا پیغام غلط ہو گیا یا ہماری کوئی بات جھوٹی ہو گئی. مسائل یا خوف یا چیلنجز کی وجہ سے ہم رحمت للعالمین کے پیغام کو درکنار کر دیں اور سائیڈ لائن کر دیں. نہیں، جہاں مسائل زیادہ ہوں گے وہاں رحمت للعالمین کا وصف زیادہ دکھلانا پڑے گا. جہاں پریشانیاں زیادہ ہوں گی وہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر عمل بھی زیادہ بہتر طریقے سے کرنا پڑے گا. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی میں
پورے جزیرۃ العرب کا نقشہ بالکل بدل دیا، اور ہر شخص چاہے وہ آپ کے کلمے کا پڑھنے والا ہو یا کلمے کا مخالف ہو، آپ کی رحمت سے مستفید تھا۔ اسی طریقے سے بحیثیت اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے ہر جاندار اور ذی نفس مستفید ہو۔ یہی تقاضا ہے اس نبی یعنی رحمت للعالمین کے امتی ہونے کا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلائے، ان کے مشن پر چلائے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں موقع دے اور توفیق دے کہ ہم دوسروں کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے پھیلاؤ کا ذریعہ اور سبب بنیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے پر عمل کریں۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔